کتابوں میں واقع آتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید ایک دن اسے غصہ آیا اپنی بیوی کے کسی عمل پر۔ غصے کے اندر اپنی بیوی کو کہنے لگا اگر آج کی رات تو نے میری بادشاہت میں گزاری نا تو جا تجھے 3 طلاقیں۔ اب وہ بیوی بھی تو زبیدہ خاتون تھی، خلیفہ ہارون الرشید کی سب سے خوبصورت بیوی۔ کہہ تو بیٹھا، بعد میں پچھتایا کہ یہ لفظ میں نے کیا زبان سے نکال دیے، کیونکہ لوگ ایسے ہی غصے میں آ کے 3 طلاقوں کے لفظ زبان سے نکال دیتے۔ اب 3 طلاقوں سے بیوی اس آدمی پر مکمل حرام ہو جاتی ہے، اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے اور دوسرا آدمی اسے طلاق نہ دے، اس وقت تک اس کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اپنا گھر خود اپنے ہاتھ سے تباہ کر لیا، تو اس نے بغداد کے علماء کو جمع کیا، بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھی کہ غصے میں آ کے میں اپنی بیوی کو یوں کہہ بیٹھا ہوں اگر آج کی رات تو نے میری بادشاہت میں گزاری جا تجھے 3 طلاقیں، اس کا مجھے حل بتاؤ۔ ہر عالم کہنے لگا اس کا حل یہی ہے اپنی بیوی کو اپنی بادشاہت سے باہر نکال دو۔ اب بادشاہت ہارون الرشید سی کون سی چھوٹی سی تھی، بہت بڑی بادشاہت، یہ ہمارے فیصل آباد کے قریب تک پہنچی ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ تیز رفتار سواری ان کے پاس گھوڑا ہی تھا، اس وقت ہوائی جہاز تو تھا نہیں کہ اس میں بٹھا کے وہ دوسری بادشاہت میں دوسرے ملک میں پہنچا دے۔ اب گھوڑا جتنا بھی تیز دوڑتا لیکن اس رات اس کی بیوی کو اس کی بادشاہت سے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا بس آپ کی بیوی کو 3 طلاقیں پڑیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ باہر نکالیں، 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ ہارون الرشید بڑا پریشان، اس کے دل میں ایک اللہ نے بات ڈالی، کہنے لگا دیکھو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی شاگرد ہے تو اسے لے کے آؤ۔ یعنی امام صاحب کی کتنی اونچی علمی فقاہت تھی کہ انہیں دیکھا کہ ان علماء کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر ملے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد سے ملے گا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کو تلاش کیا گیا۔ ان کے شاگرد تھے ایک یعقوب رحمہ اللہ تعالی، جو ابو یوسف رحمہ اللہ کی کنیت سے معروف ہے، امام ابو یوسف۔ اس وقت تک چونکہ ان کی شہرت نہیں تھی، وہ ملے، ان کو لایا گیا خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بغیر غور و فکر کے کہا کہ تم اپنی بیوی کو آج کی رات مسجد میں ٹھہرا دو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ ہارون الرشید بڑا حیران، علماء بھی حیران، سب کی نظریں یوں امام ابو یوسف کی طرف ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں، دنیا میں کسی انسان کی ملکیت، یعنی بادشاہ کی بادشاہت باقی جگہوں پہ ہوگی، اللہ کے گھر پہ اختیار سارا اللہ کا ہے۔ یہ مسجد بیت اللہ ہے، یہ جو مسجدوں میں انتظامیہ بنتی ہے نا، یہ بطور خادم کے بنتی ہے، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا جو آئے نماز کے لیے اسے کہ جی باہر نکلو مسجد ہماری، نہیں، مسجد پہ اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے، کسی اور ذات کا نہیں۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقاہت کو دیکھتے ہوئے اپنے دور کا انہیں قاضی القضات مقرر کیا، جسے چیف جسٹس کہتے ہیں، اور پوری اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے قاضی القضات کا عہدہ، چیف جسٹس کا عہدہ جسے ملا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو 1,00,000 سے زیادہ درہم تحفے میں دیے، قاضی القضات مقرر کیا، انعام دیا، اور اپنے نوکروں کو کہا کہ پالکی میں بٹھا کر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے گھر